مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ دیکھو ایک عجیب بات ہے کہ کسی پیغمبر نے بھی اللہ سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں ان آنکھوں سے۔ یہ مطالبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا، آدم علیہ السلام نے بھی نہیں کیا، عیسیٰ ابن مریم نے بھی نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں کیا، یعقوب علیہ السلام نے بھی نہیں کیا۔ کسی پیغمبر نے، ہر پیغمبر نے کہا اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ دنیا میں یہ نہیں کہا کہ اللہ تو اپنا جلوہ کرا دے۔ یہ مطالبہ صرف کس نے کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبروں پر وحی آتی تھی فرشتے کے ذریعے، براہ راست اللہ کا کلام پیغمبر نہیں سنتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی کیسے آتی تھی؟ براہ راست اللہ کی آواز سنا کرتے تھے۔ اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ براہ راست اللہ کا کلام اپنے کان سے، بولو بھائی، اچھی آواز، خوبصورت آواز سن کے لوگ لٹو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کتنے واقعات آتے ہیں میرے پاس فون میں، ہیلو، ایسا خاتون نے ہیلو نکالا، فوراً پیغام بھیج دیا۔ بعد میں جب گھونگھٹ اٹھایا تو پتا چلا کہ یار کیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، آواز میں اور پکچر میں کافی فرق آ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آواز میں اور پکچر میں بہت فرق، لیکن آواز بہرحال لوگوں کی، بعض لوگوں کی پرکشش ہوتی ہے، لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اچھی آواز میں لوگ نعتیں سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں۔ کیوں؟ اچھی آواز انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ تو جس نے اتنی خوبصورت آوازوں کو پیدا کیا، اس کی اپنا کلام اور اپنی آواز کیسی ہوگی؟ ظاہر ہے وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو حضرت موسیٰ کس کا کلام سنتے تھے؟ اللہ کا براہ راست۔ اور اتنا مزہ آتا تھا حضرت موسیٰ کو اللہ کے کلام میں، اللہ سے باتیں کرنے میں، کہ اللہ جب سوال پوچھتے تو حضرت موسیٰ جواب غیر ضروری لمبا جواب دیا کرتے۔ وہ اکثر سناتا ہوں نا واقعہ، اللہ نے پوچھا یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی عصایا، میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، وأحش بہا علی غنمی، بکریوں کے پتے جھاڑ کے کھلاتا ہوں، اور بہت سارے کام، ولی فیہا مآرب اخری۔ اللہ نے سوال اتنا لمبا تھوڑی پوچھا تھا، ہے بھائی؟ حضرت موسیٰ نے کو مزہ آیا، بھائی مزہ آیا کہ اللہ سے باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ پوچھنے کیا ہے، کہہ رہے ہیں یہ ہے، یہ میری لاٹھی ہے، اس میں پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ اللہ نے یہ تھوڑی پوچھا کہ کس کی لاٹھی ہے، یہ بتاؤ کہ لاٹھی ہے یا کیا ہے۔ تو چونکہ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کا کلام براہ راست سنتے تھے، تو اللہ کے کلام کی لذت سے پہ عاشق ہو چکے تھے۔ اور جب انسان کسی کے کلام پہ عاشق ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دیکھنے میں کیسا ہوگا، کیونکہ کلام میں اتنا حسن ہے۔ اگر دیکھنے میں بھی حسن ہوا تو وہ تو پھر ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے ان نگاہوں سے دیکھوں گا۔ کوئی اور پیغمبر یہ مطالبہ کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان آنکھوں سے دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو بھی مسئلہ معلوم تھا، لیکن برداشت سے باہر ہو گیا معاملہ کہ اللہ ممکن ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا، میں تو دیکھوں گا، مجھ سے نہیں رہا جا رہا اس کے بغیر۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، ہرگز یہ ممکن نہیں ہے موسیٰ، نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں فرمایا لا ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں، امپاسبل، ناممکن۔ ان آنکھوں میں نے وہ طاقت دی نہیں ہے جو میرے حسن و جمال کو برداشت کر لیں۔ وہ میدان حشر میں الگ سے کچھ آنکھیں میں نے نیک لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں، وہ والی آنکھیں لگیں گی پھر وہ دیدار ہو سکتا ہے، ان آنکھوں سے نہیں ہو سکتا۔ اس میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اتنا حسن و جمال برداشت کر لیں۔ یہ تو پیغمبروں کو اللہ کی باتوں پر یقین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا، موسیٰ علیہ السلام اسی وقت سوری کر لیتے، اے اللہ معذرت چاہتا ہوں، سوری، استغفار کرتا ہوں، معاف کر دے۔ تو کہہ رہا ہے کہ نہیں دیکھ سکتے تو واقعی نہیں دیکھ سکتا میں، بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں گھر، قیامت میں دیکھیں گے۔ نا 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 نا، ایسا بہت مشکل ہے یار، کیا کریں آپ؟ تو بول تو دیا کریں نا، ایسا ہوا کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ دیکھوں گا، کیا کروں گا؟ دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کی کیفیت کو جانتے تھے کہ موسیٰ ماننے والا نہیں ہے، موسیٰ نہیں مانے، اس
کو جب تک جلوہ نہیں کراؤں گا، اور جلوہ برداشت کر نہیں پائے گا. جیسے بچے ضد کر رہے ہوتے ہیں کسی، آپ کو پتا ہے کہ بھائی جب تک اس کو بچہ مانگ رہے ہیں نا دوا، کہ ابو یہ دوا دے دو، ابو یہ دوا دے دو، ابو کو پتا ہے کہ کڑوا ہے، کڑوی دوا ہے، اس کو پلائی تو نہیں، تو تھوڑا سا ایک ڈھکن ایک قطرہ ڈال دیتے ہیں، بچہ خود ہی تھو 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 کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جب تک ایک قطرہ موسیٰ کی زبان پہ نہیں ٹپکاؤں گا اپنے جلوے کا، موسیٰ کو بات سمجھ میں، کیونکہ ابھی موسیٰ عشق کی اس کیفیت سے گزر رہے ہیں کہ موسیٰ کے لیے یہ یہاں سے دیدار کیے بغیر واپس جانا ممکن نہیں ہے. یہ اللہ کا جمال ہے. اللہ فرماتے ہیں فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے فرمایا موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھنا، اس پہاڑ پہ اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالوں گا، اپنا جلوہ ظاہر کروں گا، بہت معمولی سا. اگر اس پہاڑ نے برداشت کر لیا فسوف ترانی، شاید ممکن ہے کہ آپ بھی اس جلوے کا کچھ حصہ برداشت کر پائیں. پہاڑ نے برداشت کر لیا نا، تو پھر آپ مجھ سے دوبارہ ریکویسٹ کرنا، تو پھر میں آپ کو اپنا جلوہ کرا دوں. اور پہاڑ برداشت نہیں کر پا رہا تو جو پتھر کا چٹان ہے، تو اے موسیٰ تمہارا دل کیسے برداشت کرے گا اس کو. فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ فرماتے ہیں پہاڑ پر اللہ نے اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالی ہے، جعلہ دکا، پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کر، وہ پہاڑ کو دیکھ کے منظر نہیں برداشت کر پائے اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. فلما افاقا، ہوش آیا تو کہنے لگے سبحانکا، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرا جمال تیرا حسن ایسا عیب دار نہیں ہے کہ میری یہ مادی آنکھیں، دنیا کی آنکھیں ان کو دیکھ لیں. اگر میں اس کو برداشت کر لوں اس کا مطلب تیرے حسن میں کمی ہے، دنیا میں یہ برداشت نہیں ہو سکتا. سبحانک، تو اس عیب سے پاک ہے. تبت الیکا، میں توبہ کرتا ہوں، میں نے تجھ سے کیسا مطالبہ کیا تھا، اب توبہ کر رہے ہیں. اللہ کو پتا تھا پہلے نہیں کریں گے توبہ. پھر اللہ نے کیا فرمایا، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ اب دوبارہ مجھ سے دیدار کا مطالبہ نہ کرنا، اب جو کرنے کے کام ہے وہ کر، دنیا میں جو تیرے ذمہ لگا رہا ہوں وہ کر. یہ دیدار کب ہو جائے گا؟ خواہشات پوری ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ آخرت ہے، وہاں یہ تیری خواہش پوری ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، تجھ سے میں ہم کلام ہوتا ہوں، تجھے میں نے لوگوں میں منتخب کر کے رسول بنایا. فخذ ما آتیتک، تورات تجھے دے رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھام لے. یہ وہ سرما ہے کہ اس پر عمل جب کرے گا تو یہ وہ سرما ہے کہ آپ کی آنکھوں میں لگا کے آخرت میں اللہ کے دیدار کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اور فرمایا وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، یہ تورات اپنی قوم کو دے دے اور ان کو حکم دے کہ وہ بھی اس کو مضبوطی سے تھام لیں. اس تورات میں جو باتیں لکھی ہیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے وہ کر لو، جنہیں چھوڑنے کا حکم ہے ان کو چھوڑ دو. تو یہ وہ سرما ہے کہ جو لگاؤ گے تو قیامت کے دن اللہ کے دیدار کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. یہودیوں کے پاس تورات تھی، ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن ہے. تو اللہ نے ہمیں وہ قرآن دیا ہے، یہ وہ سرما ہے. اس میں اللہ نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا، اس میں اللہ نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا، اس میں اللہ نے سود سے بچنے کا حکم دیا، اس میں اللہ نے وراثت کو تقسیم کرنے کا حکم دیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے حرام سے بچنے کا حکم دیا، شراب سے بچنے کا، زنا سے بچنے کا، بہت سارے حکام دیے. اب اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو. مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے. جزاک اللہ.